में शुमार होता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो उसकी बीवी है वो भी उतनी वेल्थ की मालिका बन गई है बगैर किसी मेहनत के। वो कमाई उसने की, आधा हिस्सा उसको मिल गया। ठीक है ना। अब उस औरत ने तो नहीं, उसकी बीवी ने तो नहीं मेहनत की उतनी जितनी बिल गेट्स ने की, लेकिन वेल्थ उसको भी उतनी मिल गई। तो ये किस्मत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद असलम। आजकल जो है ना अक्सर हमारे बहुत एक ट्रेंड बना हुआ है, और मोटिवेशनल स्पीकर्स का और मोटिवेशनल स्पीचेस का। तो ज़ाहिर है वो लोगों को बड़ी पॉजिटिव बातें बताते हैं, और ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके और टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिस पे वो बात करते हैं, और इंसान को एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए गाइड करते हैं। तो उसमें ज़्यादातर कंसेप्ट यही होता है कि जो आपके पास बेसिकली जो आपके पास वेल्थ है वो आप अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने जो मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, मैंने कहा वो आज आपके साथ शेयर करते हैं। और बीइंग मुस्लिम जो हमारा क्या कंसेप्ट होना चाहिए किस्मत के हवाले से, तकदीर के हवाले से। तकदीर क्या है, किस्मत क्या है, रिज़्क क्या है, और ये क्या ये फिक्स्ड होता है या ये इंसान की मेहनत पे डिपेंड करता है, या ये बढ़ सकता है या घट सकता है। इस बारे में मेरी थोड़ी सी अपना जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारे अक्सर हम लोग जो है ना वो रिस्क के मामले में या जो हमारी वेल्थ है उसके हवाले से हम एक कुरान मजीद की जो आयत है कि लैसल इंसान इल्ला मासा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। इसका ज़िक्र ज़रूर करते हैं जब भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर मुस्लिम, तो वो इस आयत को मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि वो ज़रूर इसको अपनी उसके लिए सपोर्ट के लिए, अपने नैरेटिव के सपोर्ट के लिए इस आयत को ज़रूर पढ़ते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी किया है, जो मुझे महसूस हुआ। अब ये तो जो तफसीर वगैरह के माहिरीन हैं और उलमा इकराम है, वो फ़ाइनल तो वही बता सकते हैं। मैं इसमें कोई अपनी सिर्फ एक जो मुझे समझ आई है मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ, और मैं पेशी अल्लाह ताला से भी माज़रत करता हूँ या माफ़ी मांगता हूँ कि अगर मैं कोई गलत बात कह दूँ। लेकिन ये इसमें मैंने ये जो देखा है ना, तो ये आखिरत के लिए है। जो पूरा वो सब्जेक्ट है, जो उसमें ज़्यादातर आखिरत डिस्कस हो रही है कि जो इंसान अच्छे के लिए यानी अच्छाई करता है उसको अच्छा उसका नतीजा मिलेगा, और जो खुदा न खास्ता बुरे रास्ते की तरफ जाता है तो उसको उसका बुरा नतीजा या बुरा रिज़ल्ट मिलेगा। तो दुनिया के हवाले से फिर किस्मत का क्या रोल है? देखिए, हम लोग रोज़ाना देखते हैं कि कई लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है? और जो बहुत ज़्यादा वो बड़े एक आइडियल किस्म की वो एक मैनेजमेंट करते हैं लाइफ की, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है ना बाकी कई ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल भी काम नहीं करते। वेल्थ के मामले में वो बदकिस्मत वाक़ई होते हैं। तो मेरे ज़हन में ये कंसेप्ट आया कि ये किस्मत असल में है क्या? तो जो मैंने सोचा है, कुरान मजीद में भी ये बार बार कहा गया है कि दुनिया की ज़िंदगी एक खेल तमाशा है। तो ये ज़्यादा सीरियस और ये इशू नहीं है। बेसिकली अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, और हम में से हर बंदे ने जो बनना है उसके मुताबिक उसको सबसे पहले पैदा किया जाता है। ठीक है। अगर किसी ने वज़ीर आज़म बनना है तो उसको किसी वज़ीर आज़म के घर पैदा किया जाता है। अगर किसी ने कोई डॉक्टर बनना है तो मोस्ट प्रोबेबली उसको डॉक्टर घर अल्लाह मियाँ पैदा करता है। और ज़्यादातर जो फ़कीर बनते हैं वो फ़कीरों के घर पैदा होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि आपका जो आप अपने जो नॉर्मल जो आपका सोशल स्टेटस है आपके पेरेंट्स का, तो आप उसको ब्रेक करके उससे ऊपर वाले लेवल पे चले जाते हैं। होता है ये भी होता है, लेकिन वो भी आपकी किस्मत में होता है। तो मेरे ख़्याल में अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक रोल देना है, इस दुनिया में दिया है। किसी को टीचर बना देता है अल्लाह ताला, और किसी को डॉक्टर बना देता है,
کسی کو انجینئر، کسی کو پولیٹیشین. تو جو بھی وہ اس دنیا میں انسان جو بھی بنتا ہے وہ اس کا پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے. تو اب انسان کا اس میں کیا رول ہے؟ انسان کا بیسک رول یہ ہے کہ میں وہ کریکٹر یا وہ رول کیسے نبھاتا ہوں. یعنی میں اگر ڈاکٹر ہوں تو مجھے جو ڈاکٹر بننے تک میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر کوئی انجینئر ہے اس کا انجینئر بننے میں کوئی کمال نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ ہی ایسا دیا، اس کے دماغ میں سوچ ہی ایسی دی، اور اس کو جو ایکشن کی کیپیسٹی ہی ایسی دی کہ اس نے وہ بننا ہی تھا. وہ خدا کی طرف سے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں ساری زندگی محنت کرتے رہے ہیں تو یہ ہمارا کوئی اس میں بہت بڑا کمال ہے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. انسان نے جو بننا ہے، ہاں اگر ایسا ہو کہ جو انسان خواہش کرے یا کچھ بننا چاہے اور اس پہ عمل کرے تو وہ بن سکتا ہے. یہ کافی سارے موٹیویشنل اسپیکر یہی کہتے ہیں. تو پھر میرے خیال میں ہمارے پاکستان میں 22 کروڑ عوام ہیں جو وہ اگر سارے پرائم منسٹر بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا؟ میرا نہیں خیال کہ بن سکتے ہیں. تو ایک ہی پرائم منسٹر بنے گا. پچھلے ہمارے دیکھ لیں ہماری 60-70 سال کی جو ہماری ہسٹری ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 50 یا 40 یا 35 اس قسم کے پی ایم یا وہ حکمران ہوں گے. تو سارے تو نہیں بن سکتے. تو وہ جو بنے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا دماغ، اسی طرح کی سوچ اور اسی طرح کا عمل کرنے کا کیپیسٹی دی ہے. اب جو آپ کو مقام دنیا میں مل جاتا ہے پھر آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ آپ نے آگے جو ہے نا وہ اپنی آخرت کی زندگی کو کیسے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس نے کیسے اپنی اس شعبے میں رہ کے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے یا بگاڑنا ہے. تو قسمت کا میرے خیال میں جو کنسیپٹ ہے نا ہمیں دیا جاتا ہے کہ جی ہر بندے کی قسمت بھی چینج ہو سکتی ہے، بندہ جو چاہے وہ بن سکتا ہے، یہ اور وہ. میرا نہیں خیال کہ یہ پریکٹیکل ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقت جانتی ہے. تو قسمت کے حوالے سے آج بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ نہیں حاصل کر سکتے، تو اس میں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ صبر، اور اسی لیے لفظ ایجاد ہوا ہے کہ جب آپ ایک کام کے لیے کوشش کریں وہ آپ نہیں کر سکے تو پھر آپ کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ قدرت نہیں چاہتی کہ آپ اس رول کو نبھائیں، یا آپ کے لیے وہ رول ہے ہی نہیں ہے. قدرت نے آپ کے لیے جو رول دیا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کو رول نہیں ملنا ہوتا. جو قدرت نے آپ کے لیے رکھا ہوتا ہے وہی آپ کو ملنا ہوتا ہے. تو آپ نے اس رول میں رہ کے اپنی آخرت کو کیسے بنانا ہے، اصل چیز یہ ہے. اصل یہ ہے. تو جو دنیا میں آپ لائف گزارتے ہیں نا تو اس میں کوئی اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. اگر کوئی کروڑ پتی ہے، لاکھ پتی ہے، ارب پتی ہے تو ٹھیک ہے، ان کا سٹیٹس کا تھوڑا بہت ایشو ہوگا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے پھر حساب کتاب بھی ہوگا، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن میرے خیال میں انسان نے جو بننا ہوتا ہے نا، یا جو اس کا رزق ہوتا ہے یا اس کی جو دولت ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کئی بچے پیدا ہی کھرب پتی ہوتے ہیں. اچھا، اب میرے خیال میں میں آپ کو مثال دوں، بل گیٹس نے کتنی محنت کی ہے لائف میں. میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی لائف میں کوئی اس نے ریسٹ وغیرہ یا اس طرح کا بہت زیادہ، وہ بڑا محنتی، ہارڈ ورکنگ. تو اس کو خدا نے ایسی تھنکنگ، ایسی سوچ اور وہ دی ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچ گیا اور وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس کی بیوی ہے وہ بھی اتنی ویلتھ کی مالکہ بن گئی ہے بغیر کسی محنت کے. وہ کمائی اس نے کی، آدھا حصہ اس کو مل گیا. ٹھیک ہے نا. اب اس عورت نے تو نہیں، اس کی بیوی نے تو نہیں محنت کی اتنی جتنی بل گیٹس نے کی، لیکن ویلتھ اس کو بھی اتنی مل گئی. تو یہ قسمت کی بات ہے. قسمت خدا کی طرف سے ہوتی ہے. آپ محنت کریں لائف میں، لیکن محنت اس طرح سے کریں کہ آپ کا جو آبجیکٹو ہے وہ اس دنیا کے بعد کی زندگی ہونی چاہیے. جو آپ کا آبجیکٹو ہونا چاہیے، آپ دنیا میں جس طرح سے بھی، اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی پالیٹیشین ہے، تو وہ محنت اس کو اپنی ویلتھ اور اس کے لیے نہیں کرنی چاہیے. وہ تو اس کو مل جائے گی جو اس کی قسمت میں ہے. یہ ڈیفینیٹ بات ہے. یہ آپ مجھے بے شک جتنا مرضی کہیں کہ یہ جی پرانا دیسی ماڈل ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. آپ سوچیں گے، آپ مختلف چیزوں پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جو آپ کو ملنا ہے وہ مل ہی جانا ہے، چاہے آپ محنت نہ کریں. ٹھیک ہے نا. جو آپ کو ملنا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات، قدرت کی ذات آپ کو اس طرف رستہ بنا دیتی ہے، اس طرف آپ کو لے جاتی ہے، گھسیٹ کے لے جاتی ہے.
جو اگر آپ کو ملنا ہوتا ہے نا اس کی طرف آپ کو گھسیٹ کے لے جاتی ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس طرح تو سارے انسان جو ہے نا وہ آرام سے بیٹھ جائیں، کوئی بھی کوئی کام نہ کرے، قسمت میں تو ہے نہیں آپ بیٹھ سکتے، کیونکہ یہ بھی آپ کی قسمت میں نہیں ہوتا کہ آپ آرام سے بیٹھیں گے. تو جس نے ڈاکٹر بننا ہے قسمت کی طرف سے اس کو اس رستے پہ چلایا جاتا ہے. جس نے پی ایم بننا ہے، پرائم منسٹر بننا ہے، اس کو اسی رستے پہ چلایا جاتا ہے. تو یہ قدرت کی طرف سے رول ہے جو آپ کو دنیا میں ملے گا. اسی رول سے آپ نے اپنی جو نیکسٹ دنیا ہے اس کا رول، محنت اس پہ کرنی ہے آپ نے. آپ کی جو آپ چینج کر سکتے ہیں، جو آپ کے اختیار میں ہیں، جو آپ اپنی قسمت ہے، وہ آخرت کی زندگی کی جو وہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. وہ آپ چینج مطلب وہ آپ نے کرنا ہے، جو بھی محنت کرنی ہے وہ قسمت آپ نے خود بنانی ہے. اور جو دنیا میں آپ کو ملنا ہے یہ آپ کی بنی بنائی قسمت ہے. ہو سکتا ہے یہ میں غلط بات کروں اور یہ غلط کنسیپٹ ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی عقل کل ہے، لیکن میرے ذہن میں ویسی ایک بات آئی تھی. لوگ بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یار قسمت اصل میں ہے کیا، مقدر کیا ہے، کتنا مل سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ پری ڈیفائنڈ چیزیں ہیں. جو آپ نے بننا ہوتا ہے وہی آپ نے بننا ہوتا ہے. جتنا آپ کو ویلتھ ملنی ہوتی ہے اتنی ملنی ہوتی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ ملنے کے بعد آپ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں، آپ اپنی اتھارٹی کو کیسے یوز کرتے ہیں، آپ اپنے مقام کو، عہدے کو، چیزوں کو کیسے یوز کرتے ہیں اپنی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے. میرے خیال میں بور ہو رہے ہوں گے آپ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. تھینک یو.